بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، علیمہ خان نے اڈیالہ جیل کے باہر دھرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر حالات دوبارہ سے خراب ہو گئے ہیں، کشیدہ ہو گئے ہیں، پولیس کارکنان آمنے سامنے ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس بھی پہنچ گئے ہیں، مینا خان آفریدی بھی پہنچ گئے ہیں، شاہد خٹک بھی پہنچ گئے ہیں۔ آپ یہ مناظر اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، باہر جو ہے اس وقت پولیس اور کارکنان آمنے سامنے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے ایک تصویر رکھتے ہیں، آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیں۔ اس تصویر میں پولیس کے نوجوان ہیں، پنجاب پولیس کی کتنی بھاری نفری ہے۔ ان نوجوانوں کو دیکھا جائے، عمران خان کی 3 سسٹر ہیں، تینوں جو ہے بزرگ ہیں، کافی ایج کی ہیں۔ ان کو روکنے کے لیے، خواتین کو روکنے کے لیے، بزرگ خواتین ہیں، کتنی بڑی نفری بلائی گئی ہے۔ ایک تو اس نفری کو آپ غور سے دیکھیں، یہ یہاں پر لائے بھی گئے، اس پر بھی قوم کا پیسہ لگا، انہیں یہاں پر کھڑا کیا گیا، اس پر قوم کا پیسہ لگ رہا ہے، انہیں ایک کھانا بھی دیا جائے گا، انہیں یہاں سے واپس بھی بھیجا جائے گا۔ اتنی بڑی نفری بلائی گئی ہے صرف 3 لوگوں کو، 3 خواتین کو روکنے کے لیے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے آئی ہیں، عدالت کے حکم پر آئی ہیں۔ اڈیالہ کے باہر ان کا حق بنتا ہے، 22 دن ہو گئے ہیں، ان کی عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ ناظرین، یہ ایک تصویر جو ہے اس نظام کی فتح ہے یا شکست ہے؟ اس کے بارے کمنٹس پہ آپ نے ایک جملہ ضرور لکھنا ہے۔ اگر ناظرین آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ ناظرین، علامہ راجہ ناصر عباس بھی پہنچ چکے ہیں مناظر میں، مینا خان آفریدی ہوں، شاہد خٹک ہوں، یہ سارے پہنچ چکے ہیں۔ ایک منظر آپ کو اور بھی دکھاتے ہیں، یہاں پر ایک خواجہ سرا ہے، یہ کوئی مشہور خواجہ سرا ہے لیکن میں نہیں جانتا، یہ بھی وہاں پر پہنچے ہیں۔ ان کا بھی کہنا ہے، انہوں نے وہاں پر کھڑے ہو کے بیان دیا ہے، میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مائیں بہنیں جو ہے سب کی سانجھی ہوتی ہیں، برابر ہوتی ہیں، انہیں کس طرح سے روڈوں پر آپ گھسیٹتے ہیں، ان کی کس طرح سے توہین کرتے ہیں، اور وہ بھی بزرگ خواتین ہیں۔ انہوں نے بھی کہہ دیا ہے۔ ناظرین، نظام کے خلاف اس وقت ہر آواز بلند ہے، لیکن نظام کیا کر رہا ہے؟ پولیس کی نفری دیکھ لیں، آگے خواتین دیکھ لیں۔ کیا یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے؟ اور کیا یہ اگر تاریخ لکھی بھی جا رہی ہے تو کیا یہ تاریخ جو ہے اس نظام کے حق میں جا رہی ہے؟ سہیل آفریدی آتے ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آتے ہیں، وکلا آتے ہیں، یہاں تک کہ میڈیا کے لوگ بھی ملنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی کو ملاقات کی اجازت نہیں ہوتی۔ سہیل آفریدی نے ہر دروازہ کھٹکھٹا کے دیکھ لیا، کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی، کوئی بھی ان کی ملاقات نہیں کرا سکا۔ اور آج جو علیمہ خان لوگ آئے ہیں، اب وہاں پر انہوں نے دھرنے کا اعلان کر دیا ہے، دوبارہ سے بیٹھ گئی ہیں۔ اور جس طرح پولیس کی یہ نفری یہاں پر کھڑی ہے تو یقیناً جو ہی رات بڑھتی جائے گی، اندھیرا آتا جائے گا، چونکہ یہاں پر ایک سسٹم بن گیا ہے، رات گئے لائٹس آف کر کے شب خون مارنے کا۔ نظام اپنی تاریخ کے اندر فسطائیت لکھ رہا ہے، ظلم لکھ رہا ہے۔ ناظرین، آئین اور قانون کے اوپر کون عمل کر رہا ہے؟ کیا علیمہ خان، نورین آپاؤں، باقی لوگوں، کیا یہ آئین اور قانون پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ان کو دیکھا جائے، آئین اور قانون کے مطابق آئے ہیں، یہاں پر آ کر احتجاج کر رہے ہیں کہ بھائی سے ملاقات کرائی جائے۔ ان کے خلاف جب ایکشن لیا جائے گا، وہ کس بنیاد پر لیا جائے گا؟ یہ تو کوئی افراتفری نہیں کر رہے۔ آئین اور قانون پر عمل کرنے پر ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا تو یہاں پر کون لا قانونیت کر رہا ہے؟ ناظرین، یہ ایک تصویر بہت کچھ کہہ رہی ہے۔ ویڈیو مناظر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اس وقت حالات کیا چل رہے ہیں۔ اڈیالہ جیل کے باہر حالات کشیدہ ہیں۔ اگر دھرنا رات تک گیا تو پھر دوبارہ سے کیا کیا جائے گا؟ پچھلے دھرنے میں جو کچھ کیا گیا وہ سب کچھ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین، حفیظ اللہ نیازی نے کچھ گفتگو کی ہے، حالات آپ دیکھ رہے ہیں، حالات کس طرح کے ہیں۔ جس طرح سے اس وقت الیکشن ہوئے ہیں، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیا، وہاں پر شامل ہی نہیں ہوئے، ایک دو جگہ پر شامل ہوئے تو وہاں پر جو حالات ہیں، جس طرح سے وہاں پر ریگنگ کی گئی ہے، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ حفیظ اللہ نیازی کا کہنا ہے کہ ایسے حالات میں، ان کا ایسے حالات کے اوپر یہ تبصرہ ہے۔ میرا پہلا تبصرہ اس پر یہ ہے کہ ان حالات میں بھی نون لیگ کا کوئی امیدوار ہار جائے تو اسے 100 کوڑے مارے جانے چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو حالات ہیں ان کے لیے، اگر اس میں بھی ان کا کوئی امیدوار ہار جائے تو اسے 100 کوڑے مارے جانے چاہیے، چونکہ حالات ان کے حق میں ہی ہیں، انہوں نے صرف جیتنا ہے۔ ان کے لیے سب کو جو ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی، سب کو ہٹا دیا گیا ہے۔ انہیں اکیلے کہا ہے کہ اکیلے آ کے ووٹ ڈالو، جیت کے دکھا دو، اس میں بھی یہ ناکام ہے۔ اور دوسرا یہ کہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ اس وقت جو ان کے اوپر اللہ کا کرم ہے۔ اللہ کے کرم سے مراد ان کی یہ ہے کہ اس وقت نظام ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور سارے کا سارا جو ہے نظام ان کو سپورٹ کر رہا ہے، یہ کہنا ہے حفیظ اللہ نیازی کا۔ ناظرین، اس وقت پاکستان مسلم نواز کے لیے حالات ایسے ہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جس طرح سے عوام باہر ہی نہیں نکلی، انہوں نے جو ہے یہاں پر فتح حاصل کی ہے۔ کیا یہ فتح یا شکست ہے؟ تو بدترین شکست ہے۔ مولانا فرمان بھی باہر نکل کر آ گئے ہیں، فوج کو، فیلڈ مارشل کو خصوصاً پیغام دیا ہے، یہ پیغام بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے مسلح فوج کے سربراہان کے ہندوستان کے مقابلے میں ان کے جرأت مندانہ جواب کی سب سے پہلے تائید کی، لیکن اس کی پاداش میں اس آئینی ترمیم کے ذریعے ان کو جو تاحیات انوکھی مراعات دی گئی ہیں،
جس کا پاکستان کا جمہوری معاشرہ تقاضا نہیں کرتا، میں صدر مملکت اور فوج کے سربراہان کو کہتا ہوں کہ وہ اس آئینی ترمیم کے تحت دی گئی استثناء اور مراعات از خود مسترد کر دیں۔ یہ پیغام دینا ہے مولانا فرمان کا۔ ان کا کہنا ہے کہ ساری کی ساری جو انہیں استثناء اور مراعات دی گئی ہیں وہ خود ان کو مسترد کر دیں۔ لیکن مولانا فرمان آج بہت بولے ہیں، کھل کے بولے ہیں، بہت زیادہ بولے ہیں، لیکن مولانا فرمان کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ سیاست کے ایسے مورے ہیں کہ جن کے اوپر کسی بھی جگہ پر کسی بھی لحاظ سے کہیں پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، چونکہ ان کی جو زبان ہے، یہ زبان آپ کو دے دیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے۔ مولانا فرمان کی زبان بھی سیاسی ہے، وہ زبان دیں گے مفادات حاصل کرنے کے بعد اپنے بیان کو مسترد کر دیں گے، اپنے بیان کے خلاف خود جو ہے دلیلیں پیش کر دیں گے۔ اس وقت مولانا فرمان بول تو رہے لیکن ان کے اوپر اس وقت بھی یقین نہیں کیا جا سکتا، بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، ڈی جے ایس پی آر نے کچھ بیانات دیے ہیں، یہ بیانات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ڈی جے ایس پی آر کا کہنا ہے کہ اسکول اور کالجز میں طلبہ کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر انگیجمنٹ جاری ہے۔ وہ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، طلبہ سے خطاب کرتے ہیں، کچھ خطابات ہم بھی آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ یہاں پر سوال جو اٹھتا ہے، سوال یہ ہے کہ آخر ڈی جی ایس پی آر یونیورسٹیز میں یا کالجز میں کیوں جاتے ہیں؟ ان کا وہاں پر کیا کام ہے اور اسٹوڈنٹ سے کس طرح کی انٹریکشن کرتے ہیں؟ کیا سیاسی بنیاد کے اوپر انٹریکشن کی جا رہی ہے؟ تو یہ ان کا کام نہیں ہے۔ اگر فوج کے لیے جا کر انہیں بتاتے ہیں کہ فوج میں آ کر جابز حاصل کریں، اس کے فوائد بتا رہے ہوتے ہیں تو پھر بھی بات بنتی ہے۔ لیکن ڈی جے ایس پی آر کا خود بیان دینا ہے کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر اسکول اور کالجز میں جا کے اسٹوڈنٹ سے انگیجمنٹ کی جا رہی ہے۔ نظیر، یہیں سے تھوڑی دیر کے لیے رک کے اگر نظام کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، نظام جو اس وقت ہر طرح کی فسطائیت بھی کر رہا ہے۔ ابھی اڈیالہ جیل کے باہر کے مناظر آپ کے سامنے ہیں، انہی کو ذہن میں رکھ لیں۔ دوسری جانب جو انگیجمنٹس بھی کی جا رہی ہیں ہر لیول کے اوپر۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ نظام سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم حق پر کھڑے ہیں، ہم صحیح کر رہے ہیں۔ آخر یہ سمجھانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ چونکہ سامنے کھڑی جو یوتھ ہے، جو عوام ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے یہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہو رہا، اس سے آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ ڈی جے ایس پی آر کا ایک بیان اور بھی ہے، ان کا کہنا ہے کہ بلڈ اور بزنس ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پر حملے بھی ہوں اور ہم تجارت بھی کریں۔ یہ بھی کہنا ہے ڈی جے ایس پی آر کا۔ اس وقت افغانستان کا مسئلہ بھی بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ کس بنیاد کے اوپر جو ہے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اس پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ لیکن ڈی جے ایس پی آر نے یہاں پر کہا ہے کہ بلڈ اور جو ہے بزنس یہ دونوں ساتھ نہیں چل سکتے۔ ایک بیان ان کا اور ہے، اور یہ بیان ہے جنرل فیض حمید کے ٹرائل کے بارے میں۔ جنرل فیض حمید کا ٹرائل قانونی معاملہ ہے، اس پر قیاس آرائی نہ کی جائے۔ جب یہ معاملہ حتمی نتیجے پر پہنچے گا فوری طور پر اعلان کر دیا جائے گا۔ ایک سیاسی جماعت کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بیرون ممالک سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ریاست مخالف مہم چلا رہے ہیں۔ نظیر، یہ کہنا ہے ڈی جے ایس پی آر کا۔ ڈی جے ایس پی آر کے بیانات جب بھی سامنے آتے ہیں ان پر بھی اب اعتراضات اٹھتے ہیں کہ ان کے بیانات کے اندر بھی سیاسی گفتگو لازمی ہوتی ہے۔ یعنی عمران خان ہو، پاکستان تحریک انصاف ہو، ان کے بارے میں نام لے کر یا نام لیے بغیر گفتگو لازمی ہوتی ہے۔ اور ڈی جے ایس پی آر جو ہر بار سیاست پر گفتگو کیوں کرتے ہیں، یہ سوالات بھی اٹھائے جاتے ہیں۔ نظیر، اس وقت جو حالات ابھی چل رہے ہیں، یہاں پر اگر دیکھا جائے ابھی الیکشن ہوا ہے، اس الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف نے بائیک آؤٹ کیا۔ کیا نون لیگ کو واضح طور پر برتری حاصل ہوئی ہے؟ کیا ان کا ووٹر باہر نکلا ہے؟ نظیر، ووٹر ہو تو باہر نکلے۔ یہی چیز اس نظام کو سمجھ نہیں آ رہی، یہی چھوٹی سی بات اس نظام کے ذہن میں نہیں آ رہی کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے، اس سے عوام کے اندر نفرت بڑھ رہی ہے۔ ان کے ساتھ عوام کی ہمدردی میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، بلکہ عوام کی ہمدردی ان سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ نظام نے بھی جو الیکشن کرایا ہے، یہ الیکشن خود ایک سوال ہے۔ 2024 کا الیکشن دیکھا جائے، اس کے بعد جو ہے آج کا الیکشن دیکھا جائے، 2024 کے الیکشن میں عوام عمران خان کے لیے بہت بڑی تعداد میں باہر نکلی، اور آج عمران خان نے کہا کہ الیکشن کا بائیک آؤٹ ہے تو عوام باہر نہیں نکلی۔ یعنی کہ رزلٹ دونوں کا سیم ہے، دونوں میں واضح ہو گیا ہے کہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے۔ نظیر، ویڈیو کے بارے میں کمنٹس پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان دے۔